السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات چل رہے ہیں، چند واقعات اور باقی ہیں، اس کے بعد یہ پوری سیریز پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بڑی زبردست قربانی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا۔ ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتلایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بڑی زبردست آزمائش تھی، بڑی زبردست قربانی تھی۔ اس قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا۔ ایک باپ اپنی اولاد کو اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ کتنی زبردست قربانی ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور چھری پھیرنے کے لیے تیار، خوب چھری پھیر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چھری کاٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے، ابا جان آپ کی نظریں میری نظروں میں مل رہی ہے، محبت غالب آ سکتی ہے، لہذا پٹے باندھ دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی اور پھر چھری چلانا شروع کی، پھر بھی چھری نہیں کاٹ رہی، پوری طاقت لگا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ کا حکم نہیں تھا چھری کو تو ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا تھا، سارے فرشتوں کی نظر ادھر تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے اس کے لیے۔ پھر اللہ کی طرف سے براہ راست آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، اللہ کی طرف سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، آپ نے یہ خواب سچ کر کے دکھایا، یہ قربانی آپ کی کامیاب ہو گئی، اللہ کو آپ نے خوش کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ نے خوش کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جب یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تو اللہ رب العالمین نے ایک دمبا جنت کا پہنچایا۔ علماء کہتے ہیں یہ مینڈھا جو تھا وہی مینڈھا تھا جو حابیل اور قابیل والا جو قصہ قربانی دی نا، قابیل کی قربانی تو قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی جو مینڈھا دیا تھا۔ علماء کہتے ہیں یہ وہی مینڈھا ہے جو اللہ نے قبول کر لیا، جنت میں چرا پھرا، موٹا ہوا، تازہ ہوا۔ اس وقت میں اب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہیں چلی، وہ اللہ رب العالمین نے جنت سے مینڈا پہنچا دیا، اس پر چھری چلی۔ یہ وہی مینڈا تھا، علماء کہتے ہیں یہ وہی مینڈا تھا۔ تو یہ قربانی اللہ رب العالمین کو پسند آئی اور اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، بے شک یہ بڑی قربانی تھی، بڑی قربانی تھی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ہم نے اس عمل کو، تمہاری قربانی کو باقی رکھا، قبول فرمایا، باقی رکھا۔ تو یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ قربانی ہم کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں پوری دنیا کے اندر لوگ قربانی کرتے ہیں جانوروں کو۔ یہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ سنت ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی یہ قربانی، یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے آنے والی نسل کو، امت کو یہ حکم دے دیا کہ قربانی آپ کو کرنی ہے، اپنی اولاد کو ذبح نہیں کرنا، یہ حکم ان کے لیے تھا۔ اب کیا ہے اس کے بدلے میں جو جنت سے مینڈا آیا ہے، یعنی جانور ذبح ہوا ہے، تو جانور کے بدلے میں جانور اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے اس کی قربانی۔ اب ہمارے معاشرے میں بہت کمیاں ہوتی ہیں قربانی کرنے کی، جن کی استعداد ہے وہ بھی کم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں ہم مستقل ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارا ابھی یہ موضوع چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا۔ قربانی کے بارے میں، تکبیر تشریق کے بارے میں ہم پورا ویڈیو بنائیں گے۔ ہاں، ایک بات ذہن میں آئی تکبیر تشریق۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر گونجی آسمانوں میں اور زمین میں، پہاڑوں میں یہ تکبیر گونجی اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس تکبیر تشریق کو بھی اللہ رب العالمین نے باقی رکھا۔ یہ 9 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے ایک دن پہلے سے، یعنی 9 تاریخ سے، 10 تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے، 1 تاریخ سے یعنی ایک دن پہلے سے، 1 تاریخ سے نہیں، ایک دن پہلے سے 9 تاریخ سے، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر مرد و عورت پر پڑھنا واجب ہے، ہر فرض نماز کے بعد۔ اب مرد بلند آواز سے پڑھیں گے مسجدوں میں، نمازوں کے بعد، فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا ویسے ہی ایک بار تکبیر تشریق پڑھنا واجب اور ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو یہ تکبیر تشریق کو اللہ نے باقی رکھا۔ ایسے ہی عورتیں تکبیر تشریق جو پڑھیں گی وہ گھروں کے اندر پڑھیں گی اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گی۔ یہ 5 دن رہتے ہیں، 5 دن تکبیر تشریق کے، یہ 5 دن تکبیر تشریق کے، یعنی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک، 9 10 11 12 13، یہ 5 دن عورتیں آہستہ آواز سے فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب اور ضروری ہے، نہیں پڑھیں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں اور ذہن میں رکھ لیں اور یاد رکھیں۔ اور تکبیر تشریق میں نے ابھی پڑھ کے بتائی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ حضرت فرشتوں کی تکبیر اور اسماعیل علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی، تینوں کی تکبیرات ملا کر اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا فرما دی ہے اور ہمارے اوپر واجب قرار دے دی۔ تو یہ قربانی اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے امت کے لیے باقی رکھی اور قیامت تک کے آنے والی نسل کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ اور اس کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں قربانی کے، کہ جتنے جانور کے بدن پر بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ بتاؤ کتنے بال جانور کے بدن پر ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ خون ٹپکے نہیں، اس سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتے۔ جیسے خون بہا اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس خون کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن تولیں گے اعمال کے ترازو میں۔ اور قربانی کرنے والا اپنی سواری پر بیٹھ کر پلسرات پر سے گزرے گا۔ تو بہت سارے فضائل قربانی کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کے حوالے سے بھی فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اللہ کے نبی سے فرمایا آپ فکر مت کرو ان کا، کفار مشرکین کا،
آپ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو قربانی کرنا واجب ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم مستقل ویڈیو بنائیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اللہ رب العالمین کو بہت پسند آئی۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو باقی رکھا، یعنی قربانی اتنی بڑی تھی، اتنی زبردست تھی، بڑی آزمائش تھی، اس نے اس کو باقی رکھا۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام پر سلام پہنچایا، سلام علی ابراہیم، سلامتی پہنچائی، سلام اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہنچایا۔ اس کے بعد یہ قربانی کے بعد اب ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے۔ جوان ہونے کے بعد شادی کا بھی معاملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، شادی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ قبیلہ علماء فرماتے ہیں وہ قبیلہ جوتا بنی جرہم کا، انہی میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 20 سال کی ہوئی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد یا تو مقام ابراہیم کے پاس یا حطیم میں، نہیں حجر اسود کے پاس یا حطیم میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دفنایا گیا، واللہ اعلم۔ یہ علماء کی رائے ہے، علماء کہتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جوان ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اس قبیلے میں ہوئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں ہیں دوسری جگہ، اور اسماعیل علیہ السلام یہاں ہیں۔ اماں کا انتقال ہو گیا، حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ کی شادی ہو گئی۔ کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سالوں میں ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک بار آئے اور معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں حاجرہ اور کہاں اسماعیل علیہ السلام، تو لوگوں نے بتلایا حاجرہ علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کہیں گئے ہوئے شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت میں کھانا پینا یہی ہوتا تھا۔ اب شادی کر لی، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور آواز دی، کہاں ہے اسماعیل؟ تو ان کے اہلیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ باہر نکلی، کہاں کہ وہ شکار کھیلنے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیسی گزر رہی ہے زندگی، کہ بس ناشکری کے الفاظ کہے، بس ویسے ہی کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں، کہ بس ویسے ہی چل رہی، ناشکری کے الفاظ یعنی منہ بنا کر کہا کہ بس ویسے کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، بڑی پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آ جائے تو میرا سلام بولنا کہ ایک بوڑھے میاں یہاں آئے تھے اور یوں کہہ گئے، اور کہہ گئے ہیں کہ اپنی گھر کی چوکٹ کو بدل لیں، تمہاری گھر کی چوکٹ صحیح نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شکار کھیل کر گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے، ایک اللہ والے ایک بزرگ آئے تھے، ایک بوڑھے میاں آئے تھے، اور وہ یوں کہہ گئے، آپ کو سلام بولا ہے اور یوں کہہ گئے کہ اسماعیل آئے تو میرا ان سے سلام کہنا اور یوں کہہ دینا گھر کی چوکٹ تمہاری صحیح نہیں ہے، گھر کی چوکٹ کو بدل لیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ میں تجھے ہی بدلوں، کہ گھر کی چوکٹ سے مراد اپنی بیوی کو بدلو، اس لیے کہ ناشکری کا الفاظ کہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر ان کو طلاق دی، پھر دوسری بیوی کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چند سالوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد واپسی تشریف لائے اور کہا کہ کہاں گئی اسماعیل؟ کہا کہ وہ شکار کھیلنے گئی۔ اب یہ دوسری بیوی ہے کہ شکار کھیلنے کی کیسی گزری؟ الحمدللہ بہت بڑھیا۔ کہ شوہر کیسے ہیں؟ کہ بہت اچھے ہیں، بہت نیک، بہت صالح مجھے شوہر ملے ہیں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل جب آ جائے تو میرا سلام بولنا اور کہنا تمہاری گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا، گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کھیل کر جنگل سے واپسی تشریف لائے تو کہا کہ ایک اللہ والے آئے تھے اور یوں کہہ گئے، آپ کو سلام بولا ہے اور کہا گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا گھر کی چوکھٹ سے مراد یہ ہے کہ میں تیری حفاظت کروں، تو نیک بیوی ہے۔ پھر اس نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو، کیونکہ وہ ناشکری پہلے والی ناشکری تھی۔ ناشکری کے الفاظ حالانکہ بہت تھوڑے الفاظ، ہم تو بڑے بڑے الفاظ ناشکری کے نکالتے ہیں، اور آج کل عورتوں میں ناشکری کے جو الفاظ ہیں نا وہ بہت خطرناک ہے۔ جتنی ناشکری عورتیں کرتی ہیں آج کے دور کے اندر کوئی نہیں کرتا، اور ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین بعض دفعہ جو نعمت دیتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جیسے رشتے آتے ہیں، رشتوں میں جو نوٹنکی کرتا ہے، یعنی زیادہ عیب نکالنا، ہم کو ایسا ہونا ویسا ہونا، تو دیکھا ہوگا کہ ان کے کئیوں کی شادی نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی زندگی گزارتی۔ اس نے ایک ناشکری والے الفاظ کہتے، ہم کو یہ بھی چاہیے، ہم کو یہ بھی چاہیے، ہم کو یہ بھی چاہیے، اور بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ عورتیں اس میں ناشکری کرتی ہیں، اور قرآن نے کہا جو ناشکری کرے گا اس کی نعمتیں چھین لیں گے ہم، اس کی نعمتیں چھینیں گے۔ تو ناشکری سے نعمتیں چھنتی ہے، بڑھتے نہیں، بلکہ شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ دعائے قنوت پڑھتے ہیں وطر کی نماز میں، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اس کے اندر ہم نے اقرار کیا اللہ ہم شکر کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں اس کے اندر جو تیری ناشکری کرے، نافرمانی کرے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ تو ناشکری جو ہے بہت بڑی بلا ہے، اور وہ ہر آدمی کے اندر ہے، چاہے کسی کے پاس تھوڑی ہو، کسی کے پاس زیادہ ہو، لیکن ناشکری۔ اگر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو وہ شکر گزار بندہ، یعنی جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی رہیں۔ ناقدری، ناشکری یہ بہت بڑی بلا ہے۔ بعض دفعہ ناشکری سے اللہ رب العالمین وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، جو دی ہوئی ہے وہ نعمتیں اللہ رب العالمین چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں شکر گزاری لائیں، شکر گزار ہم بندہ بنیں، اللہ کو شکر گزار بندہ پسند ہے۔ جنت کے اندر ایک شاکرین کی جماعت ہوگی، ایک صابرین کی جماعت ہوگی، یعنی شکر کرنے والوں کی جماعت ہوگی، اور ایک صبر کرنے والوں کی جماعت۔ یہ دو آدمیوں کے لیے اور یہ دو انسانوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے۔ اس لیے شکر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی شکر بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو شکر گزاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کھانے کے بعد دعا جو پڑھی جاتی ہے وہ شکر گزاری میں کہ اللہ نے ہم کو کھلایا ہے، پلایا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں نا، ان کی ناقدری نہیں ہے۔ کارگزاری کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ ایک آدمی کو تھوک نہیں اترتا تھا، تھوک نہیں آتا تھا اپنے منہ میں، اس کے لیے وہ علاج کروا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے تھوک نہیں آتا اور تھوک لانے کے لیے میں علاج کروا رہا ہوں، میں پریشان ہوں، اور جو چیز کھاتا ہوں تو مجھے بالکل اس کا سواد نظر نہیں آتا، اس کا ٹیسٹ نظر نہیں آتا کہ کیا چیز میں کھا رہا ہوں۔ تو تھوک اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ انسان کے بدن کے اندر ایک ایک چیز بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ ایک صاحب تھے، وہ بیٹھے بیٹھے سوتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ بیٹھے بیٹھے کیوں سوتے ہو؟ کہ مجھے ایسی بیماری ہے کہ میں لیٹ نہیں سکتا۔ تو سونا الگ نعمت ہے، لیٹ کر سونا الگ نعمت۔ ان کو ایسی بیماری تھی کہ وہ لیٹ ہی نہیں سکتے تھے بستر پر، یعنی بیٹھے بیٹھے اپنی نیند پوری کرتے، اور بڑے مالدار رئیس آدمی تھے۔ تو یہ اللہ کی نعمت، ہر نعمت ہم کو جو دے رکھی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ ناک، کان، آنکھ، یہ خوبصورت چہرہ، خوبصورت جسم اور بدن،
یہ ہے اصل چیز۔ ناشکری کرنے کی بنیاد پر بعض دفعہ آدمی جو چیزیں اس کے اندر، اللہ رب العالمین ہم سب کو شکر گزاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ باتیں آئندہ پارٹ میں آئے گی انشاءاللہ۔